بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کندی بن سعید نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں حج کو گیا، وہاں میں نے ایک شخص کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ شعر پڑھ رہا تھا: پھیر دے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے پروردگار پھیر دے، اور مجھ پر یہ ایک احسان کر دے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ قریش کے سردار عبد المطلب ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے گم شدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ جب اپنے اس پوتے کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اب کی بار تھوڑی دیر ہو گئی، اس لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم شدہ اونٹ کو لے کر واپس تشریف لے آئے۔ عبد المطلب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ پتھروں سے سلام کی آواز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو بعثت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اول کلام۔ بہقی اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی کہ انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑایا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ چھوڑنے کے ساتھ ہی سب سے اول جو کلام فرمایا ہے وہ یہ تھا: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بڑے ہوئے تو باہر تشریف لے جاتے اور لڑکوں کو کھیلتا دیکھتے، مگر ان سے علیحدہ رہتے تھے، یعنی کھیل میں شریک نہ ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیسر و کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے، اور بحیرہ تبریہ دفعتاً خشک ہو گیا، اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا، کبھی نہ بجھا تھا۔ بت خانوں سے غیبی آوازیں سنی کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور بت خانوں کی بربادی کے دن قریب ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں زمانہ جاہلیت میں بتوں کے پاس سویا ہوا تھا کہ ایک شخص گائے کا بچہ لے کر آیا اور بتوں کے سامنے اس کی قربانی کی۔ یکایک اس بچڑے کے پیٹ کے اندر سے بڑے زور سے چیخنے کی آواز آئی: اے جلیج، یہ امر نجات دینے والا ہے۔ ایک فصیح مرد کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ لوگ یہ دہشت ناک اور پر اسرار آواز سن کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہی آواز دوبارہ آئی اور پھر تیسری مرتبہ یہی آواز بلند ہوئی۔ اس واقعہ کے تھوڑی ہی مدت بعد میں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ بہقی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اسلام لانے کا باعث ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ ہوئی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنگوڑے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کرتے تھے، ادھر ہی چاند جھک جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے باز رکھتا تھا اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جبکہ وہ عرش کے تلے سجدے کے واسطے گرتا تھا۔
عثمان بن ابی العاص اپنی والدہ ام عثمان ثقیفہ سے، جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے، روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف کا وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تولید کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا، اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے اس قدر نزدیک آ گئے کہ مجھے گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔